کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ نے اعلان کیا میں بنی اسرائیل پر احسان کرنا چاہتا ہوں، انہیں غلامی سے نکالنا چاہتا ہوں، امامت دینا چاہتا ہوں، وراثت دینا چاہتا ہوں، حکومت دینا چاہتا ہوں، فرعون کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی طاقت کو، اس کے لشکروں کو، اس کی وزارت اور حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان، یہ دعویٰ، پہلے اس کی کہانی مختصر، پھر دعویٰ، پھر طریقہ کا اختیار کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے ام موسیٰ، دعوے کے ساتھ اس کہانی کا جوڑ کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہو رہا ہے؟ فرعون ہلاک ہوگا، بنی اسرائیل کامیاب ہوں گے، اور آگے کہانی کیا سنائی جا رہی؟ اے موسیٰ کی اماں، موسیٰ کو دودھ پلا۔ جوڑ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف جو دعویٰ کرتا ہے کہ دشمن ہلاک ہوگا، ایمان والے کامیاب ہوں گے، لہذا اے ایمان والو چلو تلواریں لے کر باہر آ جاؤ اور اپنی فوجیں لے کر باہر آ جاؤ، جس حال میں بھی ہو باہر آ جاؤ، میں فرعون کو غرق کر دوں گا۔ نہیں، کیا کہانی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، 5 باتیں ہیں، اور آگے کہانی کیا ہے؟ اے ام موسیٰ کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، آ جائیں گے فرعون اسے مارنے کے لیے، تو اس وقت اس کو صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دینا۔ القیہ فی الیم، پانی میں ڈال دینا۔ اور دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر 2 کیفیتیں آئیں، ایک خوف آیا، پانی میں ڈال دوں گی اور مر جائے گا، ڈوب جائے گا، یا کوئی پکڑ کے ذبح کر دے گا، اور دوسری کیفیت پیدا ہوئی ہے میرا لال مجھ سے جدا ہو جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، اس کے قتل کا خوف نہ کر، اس کی جدائی کا غم نہ کر، ان رادوہ الیک، واپس تیری گود میں لاؤں گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور میں اسے اپنا رسول بناؤں گا۔ دونوں باتیں تو دیکھ لے گی۔ اس کہانی کا اوپر والے دعوے سے کیا جوڑ ہے؟ پھر آگے ساری کہانی اللہ نے سنائی کہ پھر وہ فرعون کے گھر میں گئے، پھر اس کے قتل سے بچایا، پھر اس کی ماں کے پاس پہنچایا، پھر وہاں جوان ہوئے، پھر انہوں نے قبطی کو مارا، پھر وہاں سے وہ بھاگے، پھر وہ چلے گئے مدین، چلے گئے اردن میں گیا ہوں اس علاقے میں، تو وہ کنواں بھی ابھی تک کھڑا ہوا جس سے وہ پانی کھینچ کے پلایا تھا، تو تھوڑا پانی اس میں بھی موجود ہے۔ تو وہاں سے مدین کا قصہ سنایا، پھر شادی کا قصہ سنایا، پھر واپس چلنے کا قصہ سنایا، پھر کوہ طور پہ پہنچایا، پھر نبوت کا اعلان فرمایا۔ یہ سارا قصہ کہانی سنا کر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون، اب جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ اللہ کی مان لے اور جاؤ۔ فرعون زمین پہ ظلم اور فساد مچا رہا ہے، ہم ذلت میں ہیں، ہم پستی میں ہیں، ہم ہلاکت میں ہیں۔ آج کا فرعون چھایا ہوا ہے، آج کے قارون چھائے ہوئے ہیں، آج کے حامان چھائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا انہیں جلسے جلوسوں سے کوئی نہیں ختم کر سکتا، یہ اسی طرح ختم ہوں گے جیسے میرے اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، آگے چمکتی آگ ہے، وہاں پہنچتے ہیں، سردرات ہے، اندھیرا ہے، راستہ بھٹکے ہوئے، او اجد علی النار ہدا، ہدا کا لفظ بتاتا ہے راستہ بھول گئے، آتیکم منہا بقبس، قبس کا لفظ بتاتا ہے رات اندھیری ہے، لعلکم تصطلون کا لفظ بتاتا ہے سردی شدید ہے۔ وہ تو خیر میں گیا ہوں، بڑی سرد جگہ، اتنی برف تھی جب ہماری جماعت میں گزر رہی تھی، تو بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا موسیٰ انی انا ربک، پہنچے، آگے ایک درخت ہے جس میں سے آگ نکل رہی ہے۔ تھوڑی دیر تو خیال نہیں کیا کہ کوئی چنگاری گرے گی، اٹھاؤں گا لے جاؤں گا، لیکن پھر کیا غور کیا، کیا دیکھا کہ آگ تو ہے پر چنگاری کوئی نہیں، آگ تو ہے پر درخت سبز کا سبز ہے، جل تو رہا ہے پر پتے ہرے، ڈالیاں ہری، پھل اسی طرح، پھول اسی طرح۔ یہ کیسی آگ ہے جو جل بھی رہی ہے اور درخت سبز کا سبز ہے؟
تو پھر تھوڑے سے گھبرائے، پہلے تو انتظار کرتے رہے کوئی چنگاری گری تو اٹھاؤں، جب چنگاری نہیں گری پھر غور سے دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے، سارے درخت میں سے آگ ہے اور اس کی لپٹیں اور شعلے ہیں اور درخت سرسبز ہے، اسی گھبراہٹ میں ہے کہ ایک آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک، تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے، فاخلع نعلیک، جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو پاک وادی میں آ چکا ہے، وانا اخترتک، تیرا انتخاب ہو چکا ہے، فاستمع، غور سے سن، لما یوحیٰ، جو ابھی کہا جائے گا، پچھلا چھوڑ دے خیال کہ بیوی درد ذہ میں ہے اور میں راستہ بھٹ گیا ہوں، غور سے سن جو ابھی کہا جا رہا ہے، کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں ایک اکیلا اللہ، فاعبدنی، فرعون کو ہلاک کرنے کی کہانی سنا